رمضان عرفان رمضان۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ضرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عرفان رمضان، یہ جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات ہیں۔ پروگرام کا نام ہے الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیزان من، دنیا بھر کے تمام مذاہب میں ایک ایسا حصہ ہے کہ جس میں لوگ اتفاق کر سکتے ہیں، اور ایک ایسا حصہ ہے کہ جس پہ اختلاف ہی اختلاف ہے۔ قرآن نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ اتفاق پہ آ جاؤ، ان چیزوں پہ آ جاؤ جو یکساں ہیں، جو تمہارے اور ہمارے درمیان ہیں۔ یہ وہی دعوت دے سکتا ہے جس کا پہلو کشادہ ہو، جس کی سوچ وسیع ہو، اور جس کا سینہ اپنے اندر سما جانے والا حوصلہ رکھتا ہو۔ اسلام نے اہل کتاب کو یہ دعوت دی ہے۔ چند جگہوں پر تو اہل کتاب کا کھانا ہمارے کھانے کے ساتھ جوڑ دیا اور کہا حلال ہے، اور پھر جہاں اتنی شدید مخالفت تھی، مسئلہ توحید سامنے تھا، وہاں ان کے ساتھ رشتہ داری رکھنے کے معاملات کو بھی کچھ جگہوں پہ آسان فرما دیا گیا۔ یعنی اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اسلام امن پسند ہے، اتفاق اور اتحاد کو پسند کرتا ہے، مگر اس کی کچھ باؤنڈریز بھی ہو سکتا ہے لازمی ہوں گی۔ ہم ان باؤنڈریز کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے، صرف پاکستان ہندوستان نہیں، صرف خلیجی ممالک نہیں، صرف اسلامی ممالک نہیں، بلکہ ان ریاستوں میں بھی پروگرام کے ناظرین موجود ہیں جہاں وہ غیر اسلامی حکومت کے تلے رہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں، جہاں اسلامی ممالک میں غیر مسلم رہ رہے ہیں، اور جہاں غیر مسلم ممالک میں اسلامی یا مسلمان لوگ رہ رہے ہیں، ان کے لیے آج کا پروگرام بہت خاص ہوگا، اس لیے کہ آج آپ کو بین المذاہب ہم آہنگی، اتفاق، اتحاد، اختلاف اور حسن اختلاف، کن حدود تک جانا ہے، کن حدود تک نہیں جانا ہے، اس پہ بات کرتے ہوئے ہم آپ کو دکھائی دیں گے۔ سوال جواب آپ کی طرف سے بھی ہمارے پاس آئیں گے، کچھ آلریڈی آئے ہیں، کچھ آپ کریں گے، کچھ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید آپ سے ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ میں سب سے پہلے خوش آمدید کروانا چاہتا ہوں، میں آج کے اس پروگرام میں استقبال کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارے، آپ ہمیشہ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ ایک ریکارڈ پہ جا کے بہت سے لوگوں کے لیے اصلاح اور فلاح کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حافظ قرآن بھی ہیں، جب رمضان نشریات سے یہاں سے فراغت ہوتی ہے پھر تراویح شریف ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، اور یہ کوئی آج کا نہیں، برسوں کا سلسلہ ہے، ان کے خانوادے سے چلا آ رہا ہے۔ مفتی فضل سبحان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج آپ نے میرا فیوریٹ کلر پہنا ہے ویسٹ کوٹ میں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آج کے دوسرے مہمان، آج کیا ہمیشہ کے ہمارے مہمان ہیں، مگر جس نشست پہ آج بیٹھے ہوئے ان کا تعارف دوسرے درجے میں کرواؤں گا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے، بہت ہی لطیف اور با کردار آدمی ہیں۔ ہمیشہ گفتگو میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو جوڑیں، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسکرین پہ ہی بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں، اسکرین کے ہٹ کے پردے پہ بھی، یعنی اسکرین کے علاوہ بھی لوگوں کو جوڑنے کی باتیں، کانفرنسز، اتفاق، اتحاد، اصولی موقف اپناتے ہیں ہمیشہ۔ مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے ایک اور مہمان کو۔ ہم نے ان کو جب دیکھا ہے، جیسا دیکھا ہے، بہت ہی اچھا معتدل انداز میں گفتگو کرتا ہوا پایا ہے، اور یہ بات بتانے جیسی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ پردے کے پیچھے بھی لوگوں کو جوڑنے کی بات، یا وہ بات جو حق ہے اس کو کہتے ہوئے کتراتے نہیں ہیں، کسی تذبذب کا شکار نہیں ہوتے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اپنی من پسند اور آپ سب کی ہر دل عزیز شخصیت کا تعارف بھی کرواؤں۔ ان کے ہونے سے مجھے لگتا ہے کہ رمضان نشریات ہمیشہ ہماری پوری ہوتی ہے۔ بہت ہی پیاری شخصیت کے آدمی ہیں، آپ نے شاید ان کو اسکرین پہ دیکھا ہو، اختلافی موضوعات پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہو، اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو اختلاف میں بھی ان کے ایک لطف ہوتا ہے، ہنسی مذاق، سنجیدہ گفتگو، اور پھر اس میں بھی لطافت کا اضافہ کرنا اپنی شفقت اور مہربانی سے۔ ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کے محبوب ہیں، سب سے ان کا پیار ہے، اور ان سے بہت سے لوگ پیار کرتے ہیں۔ کالز ہمارے پاس آتی ہیں تو لائیو کالر کہتا ہے جی مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال پوچھنا ہے، مفتی صاحب سے بات کرنی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی حنیف قریشی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، گفتگو بہت ہی دلچسپ موضوع پہ ہوگی۔ سوال بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ مفتی فضل سبحان صاحب، یہ جو اسلام کا دامن ہے، بین المذاہب اسے کیسے دیکھا جاتا ہے؟ اس میں کہاں ہم آہنگی ہے اور کہاں اس کی حدود طے ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم،
دیکھیے اس کے دو دائرے ہیں، ایک عالمی سطح پر ہے اور ایک داخلی اور قومی سطح پر ہے۔ اگر عالمی سطح پر ہو تو بہت سارے مذاہب ہیں اور اس میں جو اختلافات ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ بالکل ختم ہو جائے تو یہ قرآن کریم کا اسلوب اور منشا خداوندی نہیں ہے، صحیح، اس لیے کہ خود قرآن میں آیا کہ اگر اللہ چاہتے لہدن الناس جمیعا، ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتے، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، زمین پر رہنے بسنے والے سارے ہی مسلمان اور مومن ہو جاتے۔ اگر ہم اس کو داخلی اور قومی سطح پر دیکھیں مسالک کے اعتبار سے تو یہ اختلافات بھی بالکل ختم نہیں ہوں گے۔ اچھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اسی طرح یزیک بعضکم بأس بعض، یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی تھی جس میں ایک قبول نہیں ہوئی کہ بھائی میری امت میں آپس میں اختلاف نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہوتا رہے گا۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے قرآن جو دعوت فکر دیتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو رسی سے مراد قرآن کریم ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم مضبوطی سے تھام نہ لوگے۔ ایک کتاب اللہ ہے، ایک سنت ہے، اور ایک روایت میں عطرتی اہل بیت اور خاندان کے الفاظ آئے ہیں۔ تو بنیادی طور پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ہم اس کے مصداق نہ بنے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ وہ ٹولیوں میں بٹ گئے، اور اگلا جرم کیا تھا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر آدمی اپنے ہی جو اس کے پاس علم تھا اس پر خوش ہو کے مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، دوسروں پر وہ کفر کے فتوے لگا رہا تھا۔ تو فرمایا ایسا نہ ہو۔ بنی اسرائیل کی بہت سی بیماریوں میں ایک بڑی بیماری یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، تم غلو نہ کرو۔ غلو کس کو کہتے ہیں کہ میری ہر بات درست ہے اور دوسرے کی ہر بات غلط ہے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے ہمیں جو مکالمہ سمجھ میں آتا ہے، جو ابھی ہم مکالمہ بین المذاہب کر رہے ہیں، تو ایک مکالمہ، ایک مناظرہ، ایک مجادلہ، ایک مباحثہ، ایک مبارزہ، ایک محاکمہ، ایک معادلہ، یہ بڑی تفصیلی بحث ہے۔ مکالمہ کا کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ فتح اور شکست سے بے نیاز ہوتا ہے، اور جو مکالمہ ہوتا ہے اس میں اپنی بات درست لیکن غلطی کے امکان کے ساتھ، اور دوسرے کی بات غلط مگر صحت کے امکان کے ساتھ۔ جب اس بیلنس کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے تو تب لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ اب دیکھیں عام طور پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی علماء متحد نہیں ہوتے، علماء متفق نہیں ہوتے۔ ریسنٹلی بھی ایک کلپ وائرل ہے جس میں ایک موٹیویشنل اسپیکر سارا ملبہ علماء کے اوپر ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ قرارداد مقاصد میں 31 مختلف مکاتب فکر کے علماء نے 22 نکات جو دستور کے متفقہ تھے اس پر سائن نہیں کیا تھا۔ 1973 میں اسلامی دفعات پر علماء جمع نہیں ہوئے تھے۔ 1974 میں قادیانیت اور ختم نبوت کے مسئلے میں علماء متفق نہیں ہوئے تھے۔ پیغام پاکستان کے مسئلے میں متفق نہیں ہوئے تھے۔ سود کی حرمت پر سارے متفق نہیں ہیں۔ تو علماء کی جو مشترکات کی فہرست ہے وہ طویل ہے، اور جو اختلافات کی فہرست ہے وہ قلیل ہے۔ تو بعض لوگ اس کو اپنا ایجنڈا اور پروپیگنڈا بنا کر علماء سے لوگوں کو بدظن کرنا چاہتے، ایسا نہ ہو۔ اس کا الفاظ بہترین انداز یہ ہے کہ دیکھیں مناسب الفاظ ہو اور موضوع ترین اس کا انداز ہو اور لہجہ معتدل ہو۔ ہم آج عزم کر لیں کہ علماء اپنی تقریر میں بیلنس بات کریں گے، صحافی اپنی رپورٹنگ میں بیلنس بات کریں گے، اینکر اپنے سوالات میں بیلنس اور معتدل پیرائے میں بات کرے گا، سیاستدان اپنے لہجوں کو تھوڑا پولائٹ اور نرم کریں گے، تب جا کر بات بنے گی۔ اور سوشل میڈیا ٹیم یہ اپنی ایڈیٹنگ میں اور کیپشن میں بھی اس کا خیال رکھے
ایسا نہ ہو کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان میں منقبت پڑھی جا رہی ہے، اب اگر کچھ علماء اٹھ کے چلے جاتے ہیں یا اس لیے جاتے ہیں کہ جی ہم قرآن کی تلاوت کر لیں گے اور ہم ان کی تعلیمات پر عمل کر لیں گے، یا اس لیے جاتے ہیں کہ خدا نخواستہ کبھی کبھی کوئی ایسا جملہ کہ جس پر رد کرنا ان کے لیے ضروری ہو، اس حکمت کے تحت اگر وہ چلے جائے، آپ کیپشن اور ایڈیٹنگ کر لیں کہ جی منکرین اٹھ کے چلے گئے، تو کیا اہل بیت کی اور صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تھی؟ بدقسمتی تو یہ ہے کہ جن کے سروں پر عمامے ہوتے ہیں، چہروں پر داڑیاں ہوتی ہیں، زبان پر قرآن ہوتا ہے، سینے میں آقا کی احادیث ہوتی ہے، پوری زندگی سنت کے مطابق گزری ہوتی ہے، عام آدمی اللہ معاف کرے دین سے دور وہ ان پہ فتوے لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں میں اعتدال اور بیلنس لانے کی ضرورت ہے، تب ہمارا معاشرہ ضروری بات منطقی کی ہے، ہمارا میں اس کی تائید بھی کرتا ہوں اور اس کی حمایت بھی کرتا ہوں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تصویر کا ایک رخ دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اس کے دوسرے رخ سے ہم ناآشنا ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مفتی صاحب کی اپنی ذات کو لے لیں، میں جانتا ہوں کہ کتنا اعتدال سے کام لیتے ہیں، خاص طور سے اہل بیت و اصحاب سے جو ان کا محبت کا پیمانہ ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں اور اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اب اس کے دو حصے ہم کر لیتے ہیں، ایک حصے میں تو ہم بین المذاہب بات کر رہے ہیں، اور پھر اسلام سے دیگر ادیان کی طرف چلے جاتے ہیں، مذاہب کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اسلام کس طرح سے چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جو مسالک ہیں ان کے اندر ہم آہنگی کیسے پیدا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی فضل سبحان صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے اور قابل استفادہ ہے سب کے لیے۔ دیکھیے، اسلام بنیادی طور پر انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کے کلام کے فہم میں انسانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ اختلاف انبیاء کے درمیان میں بھی فہم اور مدارج کے اعتبار سے تھا، غیر انبیاء کے درمیان میں بھی یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ درجات اور مقامات کے اعتبار سے فہم، ادراک، معرفت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ انسانوں کے تمام طبقات میں بھی یہ اختلافات موجود ہیں۔ فرقے، مسالک، گروہ اگر جنم لیتے ہیں تو اس اختلاف کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ چونکہ سابقہ ادیان، حضرت موسیٰ کا دین، حضرت عیسیٰ کا دین، بعد میں اسلام، ظاہر ہے اپنی اپنی جگہ بڑے عظیم ادیان تھے، لہٰذا جب آخری دین آیا تو پچھلے دین کے بہت سارے لوگوں نے اس نئے دین کو قبول کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کی، اور نتیجتاً وہ ادیان بھی اسی طرح سے جس طرح سے اس زمانے میں موجود تھا چلتے رہے۔ اب جب اسلام آخری دین کی حیثیت سے آیا ہے تو اسلام نے ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کا بندوبست بھی کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اس لیے اسلام جہاں پر ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرو اور پوری طرح سے داخل ہو، بعض نہ کرو کہ اس کو تم نے قبول کیا اور اس کو چھوڑ دیا اپنی من پسندی کی وجہ سے، وہیں پر جن لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں آ سکی ان کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ برتاؤ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ صحیح۔ اللہ نے ان ادیان ہی نہیں بلکہ فرعونوں کے ساتھ بھی انبیاء کو جس برتاؤ کا حکم دیا ہے وہ قول لین ہے، نرم انداز میں، ملائم انداز میں، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ۔ یعنی یہ دین خود رحمت ہے، اور اس دین کے مروج اور مبلغ کو بھی رحمت کا مظہر بننا چاہیے، تاکہ جب دوسرے تک یہ پیغام وہ پہنچائے تو اللہ کی اس رحمت کا مظہر بن کر پہنچائے۔ جب آپ کسی کو گالی دے کر کوئی بات کریں گے یا اس سے پیار سے کوئی بات کریں گے، باتیں دونوں ایک ہی ہوں، لیکن اس مقدمے کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں آسمان سے زمین تک فرق آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود دین کے اندر بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ اور دین سے باہر دیگر ادیان کے ساتھ آپ کو وہ روش اختیار کرنی چاہیے جس کا اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں بتایا ہے، اور انبیاء، اولیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، ان کی روشوں سے بھی ہمیں وہی درس ملتا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، مفہوم میں عرض کرتا ہوں، جملہ میرے ذہن میں اس وقت ایز اٹ از نہیں ہے، کہ یہ جو انسان ہیں ان سے تمہارے رشتے کس کس نوعیت کے ہیں، اس نوعیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یا وہ دین میں تمہارا بھائی ہے، یا وہ انسانیت میں تمہارا بھائی ہے۔
صحیح. اگر وہ انسان ہے تو ایک انسان ہونے کے ناطے تمہارا بھائی ہے. اگر وہ دین کے اندر داخل ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کے اعتبار سے تمہارا بھائی ہے. دونوں حوالوں سے اس کے تم پر اور تمہارے اس پر حقوق ہیں. لہٰذا جب ہم اسلام کے دائرے کے اندر بیٹھ کر بات کریں تو ہو سکتا ہے فہم کے اعتبار سے کسی مسئلے کو بیان کرنے یا عمل کرنے کے اعتبار سے مجھ میں آپ میں مجھ میں ان میں کوئی فرق ہو اور یہ فہم کے اختلاف کا لازمی نتیجہ ہے. صحیح. لیکن کیا اس نتیجے کا مطلب اناد اور دشمنی ہے؟ نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے. اگر اناد اور دشمنی نہ ہو تو اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے جب ہم آپس میں اس طرح کے فہم کے اختلاف کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیں، ٹھیک ہے آپ نے یہ سمجھا میں نے یہ سمجھا، تو آگے جھگڑے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب جھگڑا یہاں پر ختم ہوا تو یہی چیز اب آگے ہے، وہ جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں قُلْ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو وہ کس کو دعوت ہے؟ انہی اہل کتاب کو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر کے طور پر قبول نہیں کیا. جنہوں نے قبول نہیں کیا ان کو قرآن دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ہم اس ایک کلمے پر جس پر ہمارا اور تمہارا اتفاق ہو سکتا ہے اس پر مل بیٹھے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. تو اگر منیمم مشترکات پر قرآن نے ان کو دعوت دی ہے کہ آؤ ہم ملتے ہیں اس ایک کلمے پر، تو جہاں پر 98-99% مشترکات ہو وہاں پر اللہ کا منشا کیا ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ تفرقے کے لیے اور لڑنے کے لیے نہیں بھیجا، وہ ملنے کے لیے اور ملانے کے لیے بھیجا ہے. اب یہاں پر جو ابھی علماء پر اعتراض ہوتا ہے نا، اس میں بہت سارے اوقات میں تو آپ کے لبرلز اعتراض کرتے ہیں، دین دشمن قوتیں اعتراض کرتی ہیں. چونکہ علماء پر اعتراض کا مطلب یہ ہے کہ دین پر اعتراض کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا سارا کام درست ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن وہ اصل میں دین پر اعتراض کریں تو رد عمل آتا ہے، اس لیے مولوی پر اعتراض کرو. تو یہ چیز مختلف مسالک میں موجود ہے. لیکن دوسری طرف علماء کرام کے اندر بھی بعض کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کو ہمیں اپنے آپ سے دور کرنے کی ضرورت ہے. میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے تقی عثمانی اور رفیع عثمانی دو بہت بڑی شخصیات ہیں پاکستان کے اندر. رفیع عثمانی صاحب جب زندہ تھے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا جمعے کا، اور اس میں انہوں نے شیعہ سنی اتحاد پر بات کی اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، بڑا اچھا اس کا میسج گیا. لیکن اس کے رد عمل میں مولویوں کی طرف سے جس طرح کا پریشر آیا تو ان کو اپنی وضاحتیں پیش کرنی پڑی. تو میں سوچتا رہا کہ بھئی انہوں نے پہلے کام جو کیا تھا وہ غلط تھا؟ نہیں، وہ بالکل درست تھا. یہ دوسرا کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ مولویوں کی طرف سے پریشر آیا کہ آپ نے اس طرح کے وحدت اور اتحاد کی بات کیوں کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کسی ایک طبقے کی بات نہیں ہو رہی. میں نے یہ مثال کے طور پر بات کی ہے. یہی کیفیت ہو سکتا ہے شیعوں کے اندر ہو. بہت سارے لوگ مجھے گالیاں دیں گے، بھئی آپ فلان کے ساتھ کیوں بیٹھے، فلان کے ساتھ کیوں بیٹھے. بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ ان کو گالیاں یہ پریشان ہو جائے میں شیعہ کے ساتھ کیوں بیٹھوں، میں پریشان ہو جاؤں میں فلان کے ساتھ کیوں بیٹھوں. یہ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ جو لوگوں کی طرف سے پریشر ہے اس کو اگر ہم نے خدا کے لیے برداشت کیا تو میں موحد ہوں، ورنہ مشرک ہوں. میں الفاظ میں کہوں کہ یار یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، عملاً میں خود شرک کروں، خدا کی قوت کے سامنے لوگوں کی قوت سے ڈروں. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ اگر میں درست رستے کا انتخاب کر رہا ہوں پوری دنیا آ کر مجھے گالی دے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر میں غلط رستے کا انتخاب کروں پوری دنیا زندہ باد کے نعرے لگائے جائیں جہنم، چونکہ میں اس کے نتیجے میں جہنم جاتا ہوں. اس لیے علماء کرام کو بھی اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. لوگوں کے مذہب کی طرف نہ جائیں، لوگوں کو اللہ کے مذہب کی طرف بلائیں. بہت خوب. اور میرے خیال ہے یہی راستہ امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کا راستہ ہے. اسی کو صراط حسینی کہتے ہیں، اس کو سبیل حسینی کہتے ہیں. آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، آپ دین کی پرواہ کرتے ہیں اور اس کی پرواہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا پروردگار ہے. لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر وقفہ ہے. اس الف لام میم کی نشست میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان، عرفان رمضان. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان کا یہ خصوصی پروگرام الف لام میم جس میں علماء کی نشست ہے. میں محمد عبیس ربانی ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ اس پروگرام کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں آپ کی ضروری معلومات بھی شامل ہے، مگر جو کال کرنے کا نمبر ہے وہ آپ کے پاس الگ ہے. جو واٹس ایپ پہ ویڈیو بھیجنے کا نمبر ہے اس پہ کال نہ کریں، یہ میرے ہاتھ میں رہے گا اور یہ اگر آپ بجائیں گے تو اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مجھے بھی بے چینی ہو جائے گی. اس نمبر پہ آپ نے کال کرنا ہے جو آپ کو دیا ہوا ہے. مفتی نوید عباسی صاحب، انتشار جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کے پاس وجہ یہی ہوتی ہے کہ مذہبی طبقات یا مذہبی نمائندگان
محراب ممبر سے ایک دوسرے کے لیے بڑا شدید اختلاف اور رد عمل اور شدت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے رد میں آپ کیا کہیں گے، اور اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اویس ربانی صاحب، جو ہمارا موضوع بین المذاہب کے حوالے سے ہے، تو پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان ان کے تابع ہو جائیں اور ان کی ساری باتیں مانیں۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ آپ کسی کے جھوٹے الہ اور معبود کو گالی نہیں دو، کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے سچے رب کے خلاف بات کرے گا۔ اب اس سے بڑی بات کون سی ہو سکتی ہے، بیلنس بات کون سی ہو سکتی ہے کہ آپ غلط الہ کی عبادت کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اس الہ اور معبود جو تمہارا ہے غلط ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم اس کو گالی نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اصول ہے، تو اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بین المذاہب کا معاملہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ زیادتی کون کر رہا ہے۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں، سوڈان کو لے لیں، افغانستان کو لے لیں، ایران کو لے لیں، ان کی مخالفت کس نے کی ہے؟ اور کہاں سے 1995 میں اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل کیا باتیں کر رہا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، ان کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جناب صرف مسلمانوں ہی کو ہم درس دیں اور ہم صرف یہی کہتے پھرتے رہیں۔ اسلام تو کہہ یہی رہا ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلکم فی الدین ولم یخرجکم من دیارکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی بغیر وجہ کے ہمیں اپنے شہروں سے نہیں نکالا، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی ظلم نہیں کیا، ہم ان کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ رکھیں۔ ہاں جب کوئی ہمارے گلے پر آ جائے تو اس کا معاملہ۔ پھر یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ جناب محراب و ممبر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محراب و ممبر سے کون لوگ ہیں پاکستان میں جو گالم گلوچ کرتے ہیں؟ چند انگلیوں پر گنے ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تو قرآن تو یہ اصول دے رہا ہے، اور اکثریت تمام مسالک میں ایسے لوگ ہیں جو اتحاد کی، اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ اختلاف امتی رحمت، اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ اختلاف مبنی بر رحمت ہوتا ہے، نہ یہ کہ مبنی بر زحمت ہو۔ بعض دفعہ اس اختلاف میں شدت بھی آتی ہے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ اپنے کسی اختلاف کی بنیاد پر، یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی آدمی یہ ثابت کرے کہ کسی ایک عالم دین نے پاکستان کے کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہا ہو کہ یہ مولوی صاحب میری بات نہیں مانتے تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، الحمدللہ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہوتا ہے۔ لیکن بلکہ جو شدت، دیکھیے سوشل میڈیا جو ہے نا وہ بے لگام گھوڑا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے تو سیاستدان آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ علماء کرام، میں نے پہلے بھی بات کی، آپ بھی کہتا ہوں کہ 2000 سے یہ نشریات چل رہی ہیں، بلکہ رمضان کے حوالے سے پروگرام تو جب سے پی ٹی وی ہے تب سے چل رہا ہے۔ مختلف مسالک کے علماء بھی بیٹھتے رہے، اور اب جب پرائیویٹ چینل آئیں اس کے بعد بھی شدت کا اختلاف ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس دو شخصیات ایسی ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب، قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، اختلاف ہوتا ہے، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اختلاف کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو گالی دی؟ کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارا یا کسی بھی مقام پر؟ اس کے برعکس میں آپ کو درجن سے زیادہ ٹاک شو دکھا سکتا ہوں جس میں سیاستدان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے گالی دے رہا ہے۔ نہیں، میں تقابل نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو قوم صرف سوشل میڈیا لے کر نہ کہتی ہے علماء کا اختلاف، اور پھر ظلم کیا ہے؟ ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ اختلاف کی آخری بات لے لی اور ادھر سے اختلاف کی آخری بات لے لی، پوری گفتگو بھی وہ نہیں لگاتے۔ مجھے آپ یہ بتائیے یہ انصاف کا تقاضا ہے؟ یہ کس منصف معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ جناب میں آپ کی معمولی سی بات 10 سیکنڈ کی لگا کے اس سے آگ لگاؤں؟ یہ تو پھر قوم خود مجرم ہے نا، یہ کرنے والے مجرم ہیں، علماء تو مجرم نہیں۔ اور مجھے صرف یہ جملہ میں کہتا ہوں، جائیے آپ علماء کی طرف، لیکن یہ جملہ مجھے کہنے دیجئے کہ جناب یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں، یہ جو دیگر لوگ ہیں، یہ جو ایک دوسرے کی مطلب سریعاً گالیاں دیتے ہیں، اور وہ گالی قومی اسمبلی کے فلور پر ہوتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ لاہور میں اگر ایک عورت لباس پہنتی ہے اور وہ مخصوص خطاطی ہوتی ہے، اس پر ہم نے بات بھی کی ہے، علماء میدان میں آتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں، یہ آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا مین اسٹریم میڈیا، سارے اس کو جو ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن پشاور کی اسمبلی میں ایک عورت پر جوتوں کی بارش ہوتی ہے، کیا یہ میڈیا بولتا ہے؟ کیا یہ سوشل میڈیا بولتا ہے؟ کیا وہاں عورت کی توہین نظر نہیں آتی؟ وہاں تذلیل نہیں نظر آتی؟ یہ دور معیار ہمارے معاشرے کے ہیں،
ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اگر ہم قرآن پر عمل پیرا رہیں، آپ نبی علیہ السلام کے فرامین پر عمل پیرا رہیں، تو آپ اختلاف کرتے رہیں۔ اختلاف تو صحابہ میں ہوا، صحابہ کرام نے کیا اختلاف نہیں کیا؟ کتنے معاملات میں نبی علیہ السلام کے پاس وہ آئے مسئلہ لے کر، یا رسول اللہ ہم نے آگ جلا کے پانی گرم کرنا چاہا تھا، اب آپ بتائیے ہم نے کیا کیا؟ یہ اختلاف ہوا۔ آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ کے اختلاف والی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بھی انتہائی سنجیدہ سوال ہے۔ ہم بین المذاہب، ایک کڑی کیوں چھوڑی ہے آپ نے بیچ؟ یہ ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کہاں تھے؟ چلیے روزہ لگ گیا۔ یہ روزہ لگنے سے یہ تو نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب کا خاص پیار ہے علامہ شہیدی صاحب کے واقعی لیے، بہت وہ پیار ہے۔ مس نہیں ہونے دیتے ہیں، اور مس نہ آپ ہو کو تب ڈبل بھی۔ وقت دے رہے ہیں، آج اپنا وقت بھی دے دیں، اپنا وقت بھی دے رہے میں ہیں۔ تیار۔ ڈاکٹر صاحب، وہ میں جملہ معترضہ کے طور پر وہ میسمی صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہم اور اہل حدیث جو ہیں نا وہ بہت قریب ہیں، بہن بھائی۔ وہ اصل وہ بھائی کون ہے، بہن کون؟ مگر جو دنیا میں نعرہ ہے نا، چلے وہ آپ- شیعہ سنی بھائی بھائی، وہاں بھی تیری شامت آئی۔ دنیا میں نعرہ یہ ہے۔ چلے بسم اللہ۔ یہ بھی دیکھیں آج اتفاق کے محبت کا انداز جس ماشاءاللہ، اچھا، اس سے ایک اچھا میسج بھی جا رہا ہے۔ یعنی آج انہوں نے غصے نہیں ہوئے بلکہ اپنے لیے وہابی لفظ کا انتخاب کیا، اس کو یاد رکھا جائے۔ جی بسم اس اللہ۔ لیے کہ آپ کو سمجھ وہی آتا ہے۔ چلے جو بھی ہے، لیکن یہ سوال کیا ہے؟ آڈینس جو ہے اس کو محسوس کر لے سوال کیا ہے؟ کہ انہوں نے وہابیت اپنے لیے لفظ استعمال کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سوال بہت اہم ہے اور آپ سے ہے، یہ جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں، یہ کس موقع پہ حل ہو سکتے ہیں، حل ہو بھی سکتے ہیں؟ کب ایسا دن آئے گا کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھیں گے، ایک صف میں کھڑے ہو کے، باوجود اس کے کہ میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں، میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں؟ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس انداز سے فائدہ ہوگا امت کو کہ بھئی یہ شرک ہو گیا، یہ دین سے باہر ہو گیا، یہ دین کے اندر ہو گیا، یہ شرکیہ کلمات ہو گئے، اس سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو ضرور ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوگا کیسے؟ مثلا جیسے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اختلاف امتی رحمت۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ ایک چیز ہے ہی رحمت، تو اس سے بچنے کی کوششیں کیوں کی جا رہی ہے؟ رحمت سے پیچھا چھڑاؤ گے تو جب ایک چیز کو رحمت بنا دیا گیا تو پھر تو ہر کوئی اختلاف کرے گا، تو ثواب کا کام ہے، جتنا مرضی رحمت حاصل کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو آپس میں اشتراک ہے، اصل میں ہمارا جو آج کے پروگرام کا جو سوال ہے بین المذاہب ہم آہنگی، مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے۔ اصل ہونا چاہیے تھا بین المسالک ہم آہنگی۔ جو ہمارا آپس میں جو مسلمانوں میں اختلاف ہے، جو قرآن مجید بھی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو وہ یہود و نصارہ سے ملنے کو نہیں کہتا اس آیت میں، مسلمانوں کو باہم کتاب و سنت کے ساتھ جڑے رہنے اور مضبوط رسی کو تھامے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور قرآن نے خود اس کا حل بتایا، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ جب ہم سب کی نماز کا طریقہ ایک ہوگا۔ ہم ایک دوسرے کی قیادت بھی تسلیم کریں گے، کب؟ جب ہمارا قائد ایک ہوگا۔ اب وہ اگر میں کہوں کہ جی ہمارے عالم کو، ہمارے فلاں بزرگ کو بڑا بنا لو اور اس کے فتوے پہ عمل شروع کر دو، ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے میں راضی ہو جاؤں اور کوئی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ اپنے کسی بڑے بزرگ کا نام لے لیں، ہو سکتا ہے یہ راضی ہو جائیں اور ہم سب راضی نہ ہوں۔ اسی طرح دوسرے، اسی طرح تیسرے، یہ پنڈی والی سرکار کا نام لے لیں اور ہم راضی نہ ہوں، یہ راضی ہوں۔ لیکن اب ایسی کوئی ہستی آپ کو چننی پڑے گی جس ہستی پر بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث جو بھی کلمہ پڑھنے والا شخص ہے اس ہستی کی بات کو رد نہ کر سکے۔ اور وہ ہستی پوری کائنات میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری کوئی ہستی نہیں۔ شیعہ کی صاحب نے بھی وہ رسول اللہ کا فرمان پیش کرو، نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نہیں مانتے۔ یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں اس ہستی کو رسول تو مانتا ہوں لیکن اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، پھر وہ گویا اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں آپس میں متحد رکھ سکتی ہے۔ باقی جو بین المذاہب والی بات ہے نا، وہ ناممکنات میں سے ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، امت کو سبق دی، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو کسی بھی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اسلام نے مسلمانوں کو اپنا کلچر دیا ہے، صحیح۔
اپنے اخلاقیات دیے ہیں، اپنے رہن سہن کے طریقے بتائے ہیں، کھانے پینے کے آداب بتائے. یہ اسلام کے سارا نظام الگ ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب کچھ باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، وہیں سے لے رہے، اور اسی میں ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے. اور اسلام کی مثلا اگر میں صرف دائیں ہاتھ سے کھاؤں بائیں سے نہ کھاؤں، لوگ کہیں گے دقیانوسی قسم کا آدمی. اور اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ان الشیطان یاکل بشمالہ ویشرب بشمالہ. شیطان بائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا ہے، اور ان کو مطلب دائیں سے بسکٹ کھا رہے ہیں اور بائیں سے چائے پکڑی ہوئی، بائیں سے چائے پی رہے ہیں، اور کوئی اس میں فرق نہیں محسوس کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اللہ نے یہ بات ڈال دی تھی. مثلا قبلہ ایک جو ہمارا پہلا قبلہ تھا جو آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس قبلے کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ کے مزاج میں یہ تھی کہ یہودیوں کی موافقت کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کے آگے للچائی نظروں سے التجا کی، اللہ نے آپ کی لاج رکھ لی اور آپ کی بات مانی اور آپ کا قبلہ تحویل کر دیا، جو جس کو آپ چاہتے تھے وہ. اسی طرح محرم آیا. آپ مکے کے اندر دور جاہلیت میں کفار مکہ بھی روزے رکھتے تھے. 10 محرم وہ روزے رکھتے تھے، عاشورہ محرم کا. اللہ کے رسول نے بھی رکھنا شروع کر دیا. لیکن یہ کوئی صراحت نہیں ملتی کہ کفار مکہ کیوں رکھتے تھے. اللہ کے رسول نے بھی رکھنا شروع کر دیا. جب آپ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو مدینے گئے تو آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو یہودی بھی رکھتے ہیں 10 محرم کا روزہ. اب آپ نے فرمایا سومو یوم عاشورہ وخالف الیہود، سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ. یا تو 9 کا رکھو یا آگے، یعنی اس کے ساتھ ملاؤ. سومو یوم عاشورہ تو پہلے کہہ دیا کہ 10 کا روزہ رکھو، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی کرو. ایک دن پہلے اور ایک دن. یہودیوں کی مخالفت اسلام کا مزاج ہے. میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت ہے. یہ پاک خالف الیہود. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح آپ یہ قرآن کی آیت کے تعالو اس کو کیسے میچ کریں گے؟ وہ شرط رکھ دی نا. اچھا وہ مجھے پھر ٹوکے نا تو گھوڑے کو دوڑنے دیں، جب چوک آئے گا پھر انشاءاللہ بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہود داڑھی جب ان کی سفید ہو جاتی ہے تو یہ نہیں رگڑتے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ غیروا الا السودا، داڑھی کے رنگ کو تبدیل کرو سوائے کالے کے. کالے کے سوا جو رنگ، یعنی آپ کو پسند تھا کہ یہودیوں سے موافقت نہ آئے. اور ہم یہاں پروگرام کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں ان کی طرح کیسے بن سکتا ہوں. انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ مسلمانوں کی طرح کیسے بن سکتے ہیں؟ ان کی طرح تو کوئی نہیں بننا چاہتا. جب آپ ملائیں گے، ایک بنائیں گے، کریں گے تو ایک ہو بھی نہیں سکتا. اللہ نے جو کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، وہ کلمہ یہود میں آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اور قرآن کہتا ہے اس کلمے کی طرف جو ہمیں مشترک ہے. تو اشتراک رہا کدھر؟ پھر یہ آیت کس کے لیے دعوت دے رہی ہے؟ انہی کو دعوت دے رہی ہے، لیکن وہ یہ چھوڑیں گے نا کہ ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پھر تو وہ مسلمان ہو جائیں گے. توحید صرف یہ ماننے سے کہ عزیر اللہ کا بیٹا نہیں تو مسلمان نہیں ہوتا نا بندہ. اور عیسائی بھی اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے تو مسلمان نہیں ہوں گے. رسول اللہ کی رسالت، آپ کا آخری نبی ہونا، مسلمان دنیا میں واحد قوم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک کسی پیغمبر کے منصب کو انکار نہیں کرتی. ہر پیغمبر پر مسلمان ایمان لاتے ہیں. یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر یہ جانا جاتا ہے نا کہ میاں یہ بہت سارا بغض رکھتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ملنا نہیں چاہتے. قرآن کہتا ہے کہ یہودی کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت میں صرف 2 ہی قومیں جائیں گی، یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے. اس سے بڑی دقیانوسی اور کیا ہوگی؟ اور ان کے پاس جنت میں جانے کی سند ہی کیا ہے؟ بجا فرمایا. ڈاکٹر صاحب نے آج گفتگو فرمائی ہے. پہلے امین شیدی صاحب کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے، دوسرے حصے میں قریشی صاحب کا کھا گئے، موقع ہی نہیں ملا. اب اگلے میں آپ کو موقع دوں گا انشاءاللہ. لیکن گفتگو پوری ہو گئی ہے، مختصر سے وقفہ لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان. خوش آمدید. الف لام میم کی نشر سجی ہے عرفان رمضان کی پرکشش اور عمدہ ٹرانسمیشن.
ख़ास طور سے آپ کے لیے اور علماء کرام کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری کوشش رہے گی انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کی کالز آتی ہیں، ویڈیو کالز بھی آپ کی آتی ہیں۔ ایک ایسا سوال یا 2 دن سے علامہ صاحب اس حوالے سے حکم دے چکے ہیں اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ پوچھیں، حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان کی کتاب میں سے کچھ سوال میرے خیال افطار کے موضوع کے اوپر تھا، شاید آپ اس پہ میں چاہوں گا گفتگو ہو جائے، پھر کالز ہمارے پاس آئیں گی تو پھر ٹائم ہی نہیں نکلے گا۔ قریشی صاحب کی گفتگو بھی رہتی ہے۔ جی میں نے اس طرف جانا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے دنوں ایک بات ہوئی تھی افطار کے ٹائمنگ کے والے سے، چونکہ آج آپ کا ایک موضوع یہ بھی ہے کہ بین المذہب یا مذاہب ایک ہم آہنگی کی کیفیت ہے، اس کو کیسے پیدا کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں عبادات میں بھی اگر فرض کریں میرا نقطۂ نظر، ظاہر ہے میں اپنے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے اپنے ان منابع اور مصادر سے دلائل پیش کروں گا، اور بعض اوقات دوسرے مکاتب میں بھی اس کے نظیر دلائل مل جاتے ہیں، احادیث مل جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک بات ہو رہی تھی افطار کے حوالے سے، تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، افطار کے موقع پر حکم یہ ہے کہ جلدی کیا جائے اور نماز بعد میں پڑھی جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں، ہمارے ہاں احادیث تو خیر بے تحاشا زیادہ ہیں کہ اگر افطار کا ٹائم ہو تو آپ پہلے افطار کریں، پہلے نماز پڑھیں مغرب کی، اور اس کے بعد اگر آپ کوئی انتظار کر رہا ہے تو پھر نماز نہ پڑھیں، لیکن اگر کوئی انتظار نہیں کر رہا تو پھر آپ پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کے افطار کریں۔ تو میں امام مالک کی موطا دیکھ رہا تھا تو وہاں پر ایک حدیث مجھے ملی، تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے پھر مجھے ذرا زیادہ وہ ہوا کہ میں یہ حدیث سب کو سنا بھی دوں۔ اچھا، اسی حوالے سے کہ جس طرح سے ہمارے ہاں ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا، ایک اس دن جب بات ہوئی تھی اس پر بھی ایک بات میں نے مختلف لوگوں سے سنی کہ یہ 10 منٹ کا جو وقفہ ہے یہ جو ہے احتیاط ہے، تو احتیاط ہے نہیں ہے، شکوک شبہات۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اب دوبارہ اسی کو دوبارہ ذہنوں میں زندہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ احتیاط اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، ورنہ جب قرآن کریم نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ رکھو، تو اب اختلاف رات میں ہے، رکھنے میں نہیں ہے۔ رات کی تعریف کیا ہے؟ بعض فقہاء نے کہا کہ صرف سورج کی ٹکیا ڈوب جائے رات ہے، بعض نے کہا نہیں، جب تک مغرب کی طرف سورج کی شعائیں ختم نہ ہو جائیں، مشرق کی طرف جو مغرب سے آخری شعائیں آتی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اس وقت تک رات نہیں ہوتا۔ تو اب اسی ضمن میں یہ حدیث میں نے دیکھی، حمید ابن عبد الرحمن نے روایت کی ہے حضرت عمر ابن خطاب سے اور حضرت عثمان غنی سے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا کہ کانا یصلیان المغرب حین ینظران الی اللیل الاسود قبل ان یفطرا ثم یفطران بعد الصلاة وذلك فی رمضان۔ یعنی حضرت عمر ابن خطاب اور حضرت عثمان غنی دونوں جب روزے کے افطار کا وقت آتا تھا رمضان المبارک میں، تو وہ دیکھتے تھے رات ہو گئی ہے، پھر جاتے تھے نماز مغرب پڑھتے تھے اور اس کے بعد آتے تھے افطار کیا کرتے تھے۔ تو یہ خود ایک یعنی قریب لانے کا ذریعہ ہے کہ ہاں بھائی اگر وہاں پر یہ ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، چاہے آپ اس روایت کو کسی بھی حوالے سے رد کر دیں لیکن روایت تو موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو مصدقہ روایات ہیں، تو اس لیے اگر کوئی شخص 10 منٹ لیٹ کرتا ہے تو وہ کسی کی ضد میں نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جو ایک کیفیت بنتی ہے نا کہ بھئی فلان جلدی کرتا ہے فلان دیر سے کرتا ہے، تو اس کی وجہ آپس کی چپکلش ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعبیروں میں اختلاف ہے، سمجھ میں اختلاف ہے، اور پھر ساتھ میں اس طرح کے دلائل بھی دونوں طرف موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، واضح ہو گیا۔ اچھا مفتی حنیف قریشی صاحب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ صاحب 2-3 سوالات آپ کے سامنے جمع ہو گئے۔ قاری صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کی باری آ رہی ہے، بس اور کوئی بات نہیں۔ صاحب بڑی عنایت۔ 2-3 سوالات اہم، ایک تو مذہبی رواداری کے حوالے سے اختلاف بین الامت واقعی رحمت ہے، کیونکہ رحمت کے اثرات ہمیں نمایاں نظر نہیں آتے، ایک تو یہ چیز ہے، اور پھر دیگر چیزوں پہ بھی اگر آپ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، صدق خالقنا العظیم۔ دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے استنباط اور تخریج مسائل کے حوالے سے واقع ہونے والا جو اختلاف ہے
وہ علم اور آگہی کے دریچے کھولتا ہے، وہ معیوب نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دلیل کو سامنے رکھ کر اس میں اجتہاد اور اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے اختلاف کے اوپر قدغن لگائیں گے تو اس سے وہ جو اخذ دین ہے یا مسائل کا اخذ ہے وہ والا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میں قاری خلیل صاحب کی اتنی سی گفتگو سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بین المذاہب ہم آنگی کا کیا مطلب ہے کہ آپ خود کو ان کے ساتھ ایسے ہم آنگ کر لیں کہ وہ نظر آئیں یا آپ وہ نظر آئیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو اہل بدعت یعنی کوئی بندہ مسلمان ہے اور اس کا بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جو قابل قبول شریعت میں نہیں ہے، شریعت نے اس کا انداز اپنانے سے بھی منع فرمایا ہے، تو چہ جائے کہ ایک غیر مسلم اور غیر مذہب، اس کے لیے قرآن کا واضح حکم ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور میں پہلے ایک دفعہ گفتگو میں نے ایک پروگرام میں کی تھی کہ سچا اور کامل مسلمان ہوتا یہ ہے کہ جو انتہا پسند ہو۔ اچھا، انتہا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، اور میں اس پر بہت ساری دفعہ بول چکا ہوں کہ اتنا وقت گزر گیا، انتہا پسندی کے خلاف ہزاروں پروگرام ہو گئے، دہشت گردی کے خلاف ہزاروں پروگرام ہو گئے، لیکن آج تلک فرقہ واریت کے خلاف ہزاروں پروگرام ہو گئے، لیکن آج تک شافی وافی کوئی نہ فرقہ واریت کی تعریف کر سکا ہے، نہ انتہا پسندی کی تعریف کر سکا ہے، اور نہ دہشت گردی کی تعریف کر سکا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ وہی چیز اگر مسلمان کرے وہ دہشت گردی ہے، وہ یہودی کرے وہ دہشت گردی نہیں ہے، وہ ان کا حق ہے۔ وہی چیز اگر مسلمان کرے تو انتہا پسندی ہے، وہی چیز یہودی کرے تو انتہا پسندی نہیں ہے۔ مثلا آپ یورپ کے اندر جائیں تو یہودیوں کے ہاں ایک واضح اصول موجود ہے کہ ان یہودیوں کا ربی جب تک ذبح نہیں کرے گا ان کے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اب وہاں وہ اس اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یہودی کسی دوسرے کا ذبیحہ وہ کھا لیں۔ وہ باقاعدہ یورپی ممالک میں رہ کر انہوں نے اس کے لیے اپنی سٹرائک کی، پورا جنگ لڑی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا حق حاصل کیا۔ تو بھئی یہ کیا ہے؟ گویا ان کو تو کہا جاتا ہے وہ اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر یہودیوں کو، ہندوؤں کو، باقیوں کو اپنے دین کی انتہاؤں پر جا کر عمل کرنے کی اجازت ہے تو مسلمانوں کے لیے کیوں کہا جاتا ہے یہ انتہا پسند نہ بنے؟ اگر تو انتہا پسندی سے مراد یہ ہے کہ آپ دہشت و وحشت کا مظاہرہ کریں تو اس کی ممانعت ہے، اور اگر انتہا پسندی کا مطلب یہ کہ آپ شریعت کی حد تک جا کر آخر دمے تک ہر چیز میں آپ اپنی شریعت کو مقدم رکھیں تو یہی مطلوب ہے قرآنیہ، یہی مقصود ہے قرآنیہ، اور یہی اصل دین ہے۔ اس کے علاوہ تو کوئی کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر مذہبی بین المذاہب رواداری سے یہ آپ کی مراد ہو تو اس کو کوئی بھی عالم کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر رواداری کا یہ مفہوم جس طرح عام لوگ لیتے ہیں وہ یہ کہ وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کر اپنی مذہبی عبادات کریں، ہم اپنے دائرہ کار میں رہ کر، نہ ہم ان کو تنگ کریں نہ وہ ہمیں تنگ کریں، تو یہ بالکل ان کا حق ہے، لیکن یہ بھی اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان اقلیتوں کے حقوق ہیں کہ جو خود کو اقلیت تسلیم کرتی ہیں، ان کو نہیں کہ جن کو قانون اقلیت کہتا ہے اور وہ خود کو مسلمانوں کے اندر گھسیٹتے ہیں۔ اصل یہ بنیادی وجوہات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہے اور اوپر سے مدعا پکڑ کے جناب شور ڈالا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری جو بات آپ نے بین المسالک کے حوالے سے آپ نے کہی، دیکھیں قاری صاحب کی ایک بات جو ہے نا وہ قابل میں سمجھ سکا ہوں، بڑھ کے میں تو ہنس رہا تھا، یہ کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سارے متفق ہو جائیں کہ جو چیز حضور سے ہم تک آئی ہے تو ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اور بھائی حضور کی وجہ سے تو جھگڑا ہی نہیں ہے، جھگڑا تو اس وجہ سے کہ کیا یہ حدیث حضور سے ہے یا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا وہ شخص تو کافر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کی اس بات سے آگے پیچھے ہو۔ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے تم کہتے ہو یہ حضور نے نہیں کہی، ہم بھی یہ کہتے ہیں جو بھئی یہ تم یہ ادھر منسوب کر رہے ہو، اس میں فلاں فلاں راوی ہے، یہ فلاں تمہارا واسطہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان سے بھی ہمارا یہی جھگڑا ہے، یا پھر کئی دفعہ اس حدیث کے تعبیر کے والے سے اختلاف ہوتا ہے، تو یہ ایک چیز بھی ہمارے سامنے رہے۔ آپ تیسری بات آ گئی، میں نے ایک لاہور کی اذان کا فل لینا ہے اور پھر تیسری بات بھی آپ سے پوچھ لینی ہے۔ بہت ہی کامل گفتگو فرمائی ہے، سب مل کے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے۔ مفتی صاحب کی آج کی گفتگو بہت پیک گفتگو، دل ٹھنڈا ہو گیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک مختصر وقفہ لاہور کی اذان سن کر پہلے سے عرفان رمضان عرفان رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون صاحب کہاں سے؟
جناب ربانی صاحب، میں راولپنڈی سے سبیل بات کر رہا ہوں. جی سبیل، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ربانی صاحب، اللہ کا بڑا فضل ہے، خیریت سے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرا جناب قبلہ حضور مفتی حنیف قریشی صاحب سے سوال ہے. وہ تو جب آپ نے پنڈی کہا تو میں سمجھ گیا. جی 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 کہ قبلہ حنیف قریشی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے. آپ سوال کریں، ذرا وقت شارٹ ہوتا ہے. ہاں اچھا اچھا جی جی، ذرا یہ تحقیقی مسئلہ ہے قریشی صاحب، ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیے گا کہ گندم جو شہد اور مکئی سے جو شراب بنتی ہے، یہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے، اور ایسی شراب پینے والے پر حد بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں جو ہے نا، ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے ڈیٹیل سے جو ہے نا. ٹھیک ہے جی سبیل بھائی، بہت اچھا سوال، بہت شکریہ. آپ نے رہنا ہے ساتھ میں. ایک اور کالر بھی لے لیتا ہوں، سوال میں اضافہ ہو جائے گا، علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. نعیم صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اچھا ہاں جی جی نعیم صاحب ہیلو صاحب، خیریت سے ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. جی میرا سوال امین شہیدی صاحب سے ہے جی کہ اگر ہمیں سجدے نہ مل رہی ہو تو ہم کس چیز پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بہت خوب. مطلب سجدہ میں نہیں مل رہی، ہم کسی اہل سنت وال جماعت کے مطلب سجدہ کیا مسجد چیز وغیرہ تھی؟ نہ ہے. کیا چیز نہیں مل رہی؟ اگر ہم کسی اہل سنت وال جماعت وغیرہ کے مسجد میں ہمیں سجدے نہیں مل رہی تو ہمیں اچھا فوری طور پہ ہمیں کس چیز پہ نماز ٹھیک ہو ہے سکتی ہے ہماری؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال لے لیا نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب سب سے پہلے وہ گندم کا جو مسئلہ ہے وہ حل فرمائیں. دیکھیں یہ بنیادی طور پر جو شراب ہے، شراب تو نہ کوئی حلال کر سکتا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی مسئلہ ہے. اصل بنیادی طور پر نبیذ کے حوالے سے، نبیذ تمر ہے اس حوالے سے، یا ایسا مشروب ہے کہ جس کے اندر ابھی نشے والا عنصر پیدا نہیں ہوا ہے. تو بعض فقہا کا یہ ہے کہ جب تک وہ نبیذ ہے اور اس کے اندر یہ چیز نہیں آئی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بعض احتیاطاً کہ کیا پتہ اس میں کہیں کوئی عنصر آیا ہوا اور ہم اس کو استعمال کر لیں، اس سے بھی منع کرتے ہیں. یہ وہ ایک اختلاف ہے، عام علماء کو اس چیز کا پتہ ہے جس کے لیے انہوں نے لفظ شراب استعمال کیا. معاذ اللہ کوئی بھی مسلمان شراب کو حلال ہرگز نہیں سمجھتا. دوسرا جو شہیدی صاحب نے موطا امام مالک کی روایت جو بیان کی ہے، تو بنیادی طور پر یہ جو روایت ہے یہ روایت منقطع ہے، یعنی سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اور اس کے مقابلے میں جن احادیث کے اندر جلدی افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ صحاح کے اندر ہیں، اور اس پر تمام امت کا اور بالخصوص صحابہ کرام کا اس پر معمول ہمارے پاس روایتوں میں رپورٹ ہوا ہے. اس کو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی اگر ہم صحیح بھی مان لیں تو اس کی یہی ہے کہ حالات کی وجہ سے اگر کہیں آپ کے پاس افطاری کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کسی سفر میں نماز پہلے پڑھ لی بعد میں کر لی، یا بیان جواز کے لیے کہ کہیں کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی اس کا تو روزہ ہی، جیسے ہمارے دیہاتوں میں کہ 3-4 منٹ روزہ لیٹ ہو گیا تو اس کا تو روزہ ہی ختم ہو گیا، تو شاید انہوں نے اس بیان جواز کے لیے یہ بھی اگر ہم اس حدیث کو صحیح سمجھیں تو، لیکن جب ہم اس کو سمجھ ہی منقطع رہیں تو اس سے ظاہر ہے ہمارے لیے یہ ہے کہ ان احادیث کو پرائرٹی حاصل ہے کہ جن میں پہلے وقت میں افطاری کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے وقت میں آپ اتنی جلدی کر لیں کہ جناب ابھی وہ سورج کی کرنیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بعض جگہ پر اذانیں اور اٹھر شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی اپنا روزہ ضائع کرنے والی بات ہے. ٹھیک ہوگی مفتی صاحب اس پہ کچھ اظہار مفتی صاحب نے ماشاءاللہ وضاحت کر دی. شراب کا جو نبیذ کا مسئلہ تھا نا، اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ دیکھیں انگور اور کھجور اور گندم اور جو یہ تو حلال چیزیں ہیں، تو اس کا جوس یا اس کا عصیر تو حلال ہوگا. شراب وہ کب بنتی ہے؟ اذا غلا واشتد. فقہا نے لکھا ہے جب وہ جوش مارے، گاڑھا ہو جائے اور اس میں نشے کا عنصر شامل ہو جائے تو پھر کل مسکرن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کو جمع کر کے تو وہ شراب کی حلت کا کوئی بھی حکم نہیں دیتا. باقی جو دوسری بات جیسے مفتی صاحب نے وضاحت کی تو اس میں ایک روایت میرے ذہن میں بھی آئی کہ اس میں حضرت مسروق اور غالباً ابو عطیہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، ایک جلدی افطار کر کے جلدی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے تاخیر سے افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ 7 بڑی مفتیوں میں اور بڑی محدثات میں شامل تھی، 2210 روایت منقول ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ جو جلدی افطار کر کے جلدی نماز پڑھتا ہے وہ صحیح ہا کذا صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو پھر پوچھا کہ وہ جلدی والے کون ہیں؟ فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. اور تاخیر کرنے والے کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو ایک روایت حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہیں جو افطار میں جلدی کرے. اور تیسری روایت جو ہے فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک تاجیل کرے گی. اب تاجیل کیا، یہ ایک سوال ہے، اور تاخیر کیا ہے؟ تو بعض چیزوں کا مدار عرف کے اوپر ہوتا ہے، والعرف قاضٍ. اب ایک آدمی اگر کہے نا کہ یار یہ کام کرو، وہ کہتا ہے میں 10 منٹ بات کروں گا یا 15 منٹ بات کروں گا، تو لوگ اگر اس کو تاخیر سمجھ رہے وہ تاخیر ہے. اور جیسے 2-4 منٹ احتیاط کی وجہ سے کوئی کرتے تاخیر نہیں سمجھتے، وہ تاخیر نہیں ہے. واضح ہو گیا علامہ صاحب. اس سے ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے، یعنی مابین اصحاب رسول یہ چیز باعث اختلاف ہوگی کہ کوئی دیر سے اور کوئی جلدی کر رہا ہے. آج بھی اگر ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں، مگر صحیح ترین روایت تو یہ ہے کہ پہلے کیا جائے. اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ اور پھر وہ سجدگاہ والا بھی. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب روزے کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی ابتدا اور اس کی انتہا کا تعین کیا جاتا ہے. ابتدا یہاں سے ہوئی، انتہا یہاں تک ہے. یہ جو دورانیہ ہے یہ روزہ ہے. یعنی جب طلوع فجر صادق، جب اذان فجر کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے احتیاطاً اپنا روزہ روکنا ہے. اور امساک کے لیے یہ جو امساک کا لفظ ہے یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ نے روکنا ہے، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے روزہ شروع ہونے کے بعد نہیں کھایا بلکہ پہلے ہی اپنے آپ کو روک لیا. اور اسی طرح سے افطار کے موقع پر، افطار کب ہے؟ جب سورج ڈوب جائے اور اس کی شعاعیں ختم ہو جائیں، اور مغرب میں سورج کے ڈوبنے کے بعد مشرق میں جو شعاع نظر آتی ہے وہ ناپید ہو جائے. اس وقت کو فقہا نے ہمارے ہاں لیل کہا ہے. اور یہ جب لیل آ جائے تو اب آپ افطار کر سکتے ہیں. لیکن اب آپ کے سامنے اختیار ہے کہ آیا آپ افطار کرنا چاہتے ہیں یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں. آپ مخیر ہیں. جلدی والی بات نہیں، جلدی والی ہمارے ہاں کوئی ایسی کوئی سرے سے ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے. فضیلت یہ ہے کہ آپ جائیں پہلے نماز پڑھیں، اسی کیفیت میں نماز پڑھیں جس کیفیت میں آپ نے روزہ گزارا ہے. روزہ ختم ہو گیا ہے، یہ اب روزہ نہیں ہے، روزہ ختم ہو گیا ہے. افطار ایک الگ امر ہے. لہٰذا جب روزہ ختم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اب آپ افطار کر سکتے ہیں. اب اس سجدگاہ کے مگر بارے شیخ، افطار جو ہے نا وہ روزے کو ختم کرنے کا ایک مسنون طریقہ بتایا گیا ہے نا. اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے نا. پھر وہ کھجور بھی مسنون طریقہ ہے، کھجور بھی مسنون طریقہ ہے، پانی بھی مسنون طریقہ ہے. تو لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں نہ کھجور کھائے نہ پانی پیے، بس نماز کسی اور چیز سے کرے، پھر روزہ ختم ہے. تو روزے ایسے کا کیسے ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم جب ختم ہو گیا تو روزہ بھی ختم ہے. تو پھر آپ افطار بھی کر لیں. اوہو، میں اس کا انکار تو نہیں کر رہا. آج ہمارے ساتھ ہم کروائیں گے افطار. آج آپ کو ساتھ میں کروائیں. جب رات کا اطلاق ہو جائے تو میں حاضر ہوں. آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، رات ہونے دیں. اچھا، جہاں تک وہ سجدہ انہوں نے کہا، دیکھیں ہمارے ہاں قرآن کریم نے چونکہ زمین پر سجدے کا حکم دیا ہے اور ہم زمین پر سجدے کو لازم سمجھتے ہیں فقہ اہل البیت میں. زمین کا مطلب ہے زمین. یہ کارپٹ زمین نہیں ہے، دری زمین نہیں ہے، شیشہ زمین نہیں ہے، یہ جو پلاسٹک ہے یہ زمین نہیں ہے. لہٰذا ہم جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو زمین پر نماز پڑھتے ہیں اور اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں. اب زمین کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جو خود خاک ہو یا خاک میں سے ہو. لہٰذا اس بنیاد پر یا مٹی ہوگی یا پتھر ہوگا یا کوئی ایسی چیز جو زمین کا حصہ ہے. لکڑی بھی ہو سکتی ہے جو زمین کا حصہ ہے اور زمین سے اگتی ہے. کھانے والی چیز نہ ہو، پہننے والی چیز نہ ہو، ٹھیک ہے، اس پر سجدہ جائز ہے. تو کپڑا بھی تو زمین سے نکلا ہے نا. کیا چیز؟ کپاس وغیرہ، یہ جو کپڑا ہم پہنتے ہیں نوعیت تبدیل ہو گئی ہے، اس کو کارپیٹ بنایا، نوعیت تبدیل ہو گئی ہے. اب وہ زمین کی چیز نہیں رہی. کپڑا جو ہے اس کو آپ زمین نہیں کہتے، لیکن خاک کو زمین کہتے ہیں اور پتھر کو زمین کہتے ہیں. اچھا، اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں وہاں پر مہر نہیں ہوتی. مہر یعنی وہ خاک کی چھوٹی سی ڈلی جس کو خاک ہی کہا جاتا ہے، خاک ہے، زمین سے بنایا گیا. اس پر چونکہ وہ خاک ہے اس لیے اس پر سجدہ کرتے ہیں. ہم پچھلے سال علماء کرام کے ساتھ گئے تھے عراق، تو بغداد میں سلفیوں کے ایک مرکز میں ہم گئے. میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کروں. جی ہاں، سلفیوں کے مرکز میں گئے، ان سے ملاقات بھی ہوئی. سنیں، ان سے ملاقات بھی ہوئی. ہم جب انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دروازے کے ایک سائڈ پہ ایک بکسا رکھا ہوا اور وہاں پر مٹی کی یہی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا کہ بازار میں شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں،
اہل حدیث بھی ہیں اور حنفی بھی ہیں، مالکی ہیں. تو اس لیے ہم نے یہاں پر یہ رکھی ہوئی ہے کہ شیعہ آئے تو مٹی پہ سجدہ کرے اور دوسرے اہل حدیث وغیرہ آئے تو وہ قالین کو بھی زمین سمجھتے ہیں، تو اس لیے اس پر سجدہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کی فضا اتنی پیاری ہو سکتی ہے. یہ جو مسئلہ ہے اس میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مٹی ہو تو مٹی پر سجدہ کریں، پتھر ہو تو پتھر پر سجدہ کریں. ہاتھوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا. بعض لوگ ہاتھ پہ سجدہ کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، یہ غلط ہے. ہاتھ پر سجدہ قطعاً جائز نہیں ہے. مسجدوں میں شہیدی صاحب جن میں نے وقفے کی طرف جانا ہے، مجھ سے لوٹ کر ہی آ رہا ہوں. اسی گفتگو کنٹینیو کریں گے. وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، یہیں سے ریزیوم کریں گے انشاءاللہ تعالی. عرفان رمضان عرفان جی خوش آمدید. اس سے پہلے لائف کالر نے سوال علامہ صاحب کی نظر کیا تھا کہ وہ سجدگاہ رکھنا کیسا ہے، نہیں ہو اویلیبل تو پھر کس پہ ہوگا. علامہ صاحب نے تفصیلی جواب بھی دے دیا. مفتی صاحب بھی اس پہ کچھ مختصر رکھ لیں تاکہ ہم لائف کالر بھی لے لیں. بالکل. میں ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ہمارے یہاں حدیث موجود ہیں کہ زمین پر بھی ہو سکتا ہے، چٹائی وغیرہ پر بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. لیکن آپ کے ہاں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسجدوں میں ماربل لگا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بھی سجدگاہ رکھتے ہیں. وہ اپنا جو وہ ٹکیا ہوتی ہے ضروری یہ ذرا چونکہ ماربل اگر ہے، ماربل پتھر ہے، چونکہ پتھر ہے، پتھر پر سجدہ ہو سکتا ہے. واضح ہو گیا. جی لائف کالر ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اس میں میں قاری صاحب سوال لے لوں. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. کیا سوال پوچھیں گے؟ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں جو سورۃ منافقین ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ تھے تو مسلمانوں میں سے تھے لوگ جو اسلام لا چکے تھے، تو وہ کون لوگ تھے جن کے لیے بارے میں یہ آیا ہے؟ ٹھیک ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، قرآن میں سورہ منافقون کن لوگوں کے لیے ہے، کون سی جماعت کے لیے؟ ظاہر ہے سورہ منافقون منافقوں کے لیے ہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نشانیاں پہلی سورہ بقرہ میں بھی بیان کی گئی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ جو کہتے ہیں زبان سے جن کا اقرار ہے کہ ہم ایمان لے کر آئیں لیکن وہ دل سے اس کو تصدیق نہیں کرتے. یعنی جن کا ظاہری آگے یہ پورا جو ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مسلمان تھے. سوال ان کا یہ ہے کہ جب وہاں مسلمان ہیں تو پھر مسلمانوں میں منافق کیسے؟ نہیں، مسلمان ہوتے ہی منافقوں میں، سوری منافق ہوتے ہی مسلمانوں میں، یعنی جن کا ظاہری کلمہ مسلمانوں والا ہوتا ہے، وہ کام بھی مسلمانوں والے کرتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی ساری مسلمانوں والی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر کفر ہوتا ہے. جو علل اعلان کفریہ کلمہ کہے اس کے لیے تو کافر کا ٹرم استعمال ہوتی ہے. منافق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو ظاہراً مومن ہو اور باطناً کافر ہو. جی ایک اور کال لیں گے. اصل میں ملاوٹ تو تبھی ہوگی نا جب آپ کے پاس دودھ ہو اصل ہو، پھر آپ پانی ڈالیں، پھر ملاوٹ. اگر دودھ ہی نہیں ہے تو پھر تو پانی پانی ہے. واضح ہو گیا. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا جی لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں مگر واٹس ایپ کی ویڈیو کال جو آئیں گی وہ لے لیں پہلے. ذرا ویڈیو پہ سوال آئے وہ بھی سن لیں. جی کیا فرمائیں گے؟ السلام علیکم. میرا تمام عالم دین سے یہ سوال ہے کہ بیعت ہونے کی شرعی حیثیت کیا ہے اور پیر کامل کون ہو سکتا ہے؟ تو اس سوال کی پلیز اچھی گائیڈ لائن دیجیے. تھینک یو، جزاک اللہ. چلو جی دلچسپ. ایک اور سوال بھی لے لیں ساتھ کہیں مس نہ ہو جائے تاکہ سوال ایک ساتھ میں پوچھ لوں. ایک اور ہمارے پاس سوال ویڈیو پہ آیا ہوا ہے، وہ کیا ہے جی؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی خطاؤں کو ممبروں پر اور محافل میں اور اپنے پروگرامز میں عنوان دے کر بیان کرنا کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو انبیاء سے افضل جاننا کیا یہ بھی شرعاً جائز ہے؟ بہت خوب جی، یہ بھی آپ نے سوال پوچھ لیا. اب لائیو کال بھی ہمارے ساتھ کافی دیر سے کنیکٹ ہے، ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام سر. جی محمد جی بات کر رہا ہوں ملتان. جی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیا سوال پوچھیں گے؟ سر جی سوال میرا یہ ہے، بہت ہو چکا ہے ٹائم. اللہ خیر کرے. کیا ہو گیا؟ کس چیز کا ٹائم ہو گیا؟ ٹیکنیکل مسئلہ ہو گیا. چلیں جی میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پہلے تو ان کا پیر کامل کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، اور پھر ساتھ سے دوسرا سوال. دیکھیے یہ جو ولی ہے ولایت کی دو قسمیں. ایک ولایت عامہ ہے جو ہر کلمہ گو کو حاصل ہے، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک ولایت خاصہ ہوتی ہے، ان اولیاءہ الا المتقون. جو متقی ہوتا ہے وہی ولایت کبریٰ کے درجے پر اور منصب پر فائز ہوتے ہیں.
اب اس کی بہت ساری نشانیاں، اتنے مختصر وقت میں ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک بنیادی بات یہ کر لوں کہ فرمایا کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہاری علم و حکمت میں اضافہ ہو، اور بعض مواقع پر فرمایا کہ جو تقوی سے بھرپور ہو۔ تقوی سے بھرپور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ترک معاصی ہو، اور جو ہے جتنے بھی اللہ کی طرف سے طاعت ہے اس پر عمل کرنے والا اور شریعت کے مطابق ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ جی، صحابہ کرام کے عنوانات سے محافل کا انعقاد کرنا وہ کیسا ہے، سوال میں پوچھا گیا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی عام مسلمان کے اوپر بھی تان کرنا یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اس کے حوالے سے محفل کو منعقد کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی اس حوالے سے کہ کسی کے عیب اور خطائیں بیان کی جائیں کہ تاکہ اس سے نفرت لوگ کریں، یہ عام مسلمان کے حوالے سے بھی حکم ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، یہ تو وہ پاکیزہ اور نوری گروہ رسول اللہ کی بزم نور کے وہ نوری ساتھی ہیں کہ جن کی عظمتوں پر اللہ کے قرآن کی درجنوں آیتیں ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول کی سینکڑوں حدیثیں ہیں، جن کی محبت کو اللہ کے نبی نے اپنی محبت قرار دیا اور جن کے بغض کو اللہ کے نبی نے اپنا بغض قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احبهم فبحبی احبهم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا وہ میرے بغض کی وجہ سے۔ یعنی صحابہ اور نبی کے بغض میں کوئی فرق نہیں ہے، صحابہ اور نبی کی محبت میں فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے ان صحابہ کرام کے اوپر جو تان کرنا، یعنی ان کے معاملات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ لوگوں کے دل میں ان کی نفرت کا پہلو آئے، یہ حرام 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 ہے۔ رہ گیا ایسے چیزیں کہ جو مشاجرات صحابہ، جو بعض چیزیں ہمارے سامنے احادیث مبارکہ میں چیزیں آئی ہیں، تو وہ ضرورت کے تحت علمی مجلس میں ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے استنباط مسائل کے لیے، لیکن عوام کے سامنے اس سے بھی اجتناب کا حکم دیا گیا ہے کہ مشاجرات کو اس طرح سے بیان نہ کیا جائے کہ جس میں ان کی توہین کا اور ان کے تمسخر کا جو ہے نا وہ موقع ملے۔ بہرحال یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں، خوبیاں تو بیان کی جا سکتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ان کے لیے خطا معصوم عن الخطا کا عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کرام سے خطا تو ہو سکتی ہے۔ کالر بھی ساتھ میں لے لوں، کافی دیر سے دو کالر ہمارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضور کون صاحب ہے اور کیا سوال ہے؟ جی میں کراچی سے محمد محبوب بات کر رہا ہوں۔ جی محمد یعقوب صاحب، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ امام نسائی کی حدیث مبارکہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت 70 مقبولہ حج کے برابر ہے۔ اس کے مطابق مجھے متعلق بتائیں گے حنیف قریشی صاحب اور امین شہیدی صاحب ذرا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلا ایک اور ہمارے پاس کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ناصر بات کر رہا ہوں سر۔ ناصر صاحب کیا فرمائیں گے؟ سر کل ایک مسئلہ آپ نے بیان کیا تھا کہ جیسے عصر کی نماز میں خاموش رہتا ہے، مطلب خاموشی سے امام صاحب قرأت کرتے ہیں، تو جو میں پیچھے ہوں میں نے قرأت کرنی یا نہیں کرنی، کل انہوں نے مکس کر دیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے سن رہا ہوں ریگولر آپ کا پروگرام۔ اچھا وہ میرے خیال ہے مسئلہ بیان ہو گیا تھا پیارے بھائی۔ افطار کے دسترخوان والا ایپیسوڈ دیکھیں، جیسے ہی ہم اذان کے بعد دسترخوان پہ آئے مفتی فضل سبحان صاحب نے بڑی گہری نگاہ اس پہ رکھی ہے۔ سر وہ سمجھ نہیں آیا تھا، انہوں نے جو کلیئر کیا تھا میں نے سنا تھا، لیکن سر وہ سمجھ نہیں آیا تھا، تھوڑا سا ایک دفعہ اور کلیریفائی کرا دیں، مہربانی ہوگی۔ پھر کسی دن کر لیں گے۔ غاری صاحب فرما رہے ہیں۔ اچھا علامہ امین شہیدی صاحب، اس سے پہلے انہوں نے امام نسائی کے حوالے سے کچھ پوچھا ہے سوال۔ دیکھیے عام طور پر اس طرح کی احادیث ہمارے ہاں تو بے تحاشا زیادہ ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی بعض جگہوں میں بعض اس طرح کی احادیث ملتی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے جو احادیث ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا جو ثواب ہے وہ ایک مقبول حج سے زیادہ ہے، ٹھیک، اور امام صادق علیہ السلام سے منقول اس طرح کی زیارات، اس طرح کی احادیث موجود ہیں۔ بعض اوقات ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات ہضم نہ ہو، لیکن میں اس کو ہضم کروانے کے لیے ذرا مثال دیتا ہوں۔ نبی کریم کی یہ حدیث تشیع کے ہاں بھی ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں کے چہرے کی طرف پیار اور محبت سے دیکھے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ایک ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب مقبول حج سے زیادہ ہے تو کیا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب نہیں ہو سکتا؟ خلاف عقل ہے، یہ خلاف عقل نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں کروڑوں مائیں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہیں، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے دین دوبارہ احیاء ہوا ہے دین کا۔
اس لیے اس شخصیت سے محبت کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کیا ہے. یہ کسی کی نفی اور کسی کے اس بات کے لیے نہیں آئے, اہل البیت کی محبت کو دلوں میں راسخ کرنے کے لیے ہے. تو اس اعتبار سے جہاں ایک ماں کے چہرے کی طرف دیکھنا ایک مقبول حج سے زیادہ ثواب رکھتا ہے, امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب یقینی طور پر کئی گنا زیادہ ہو سکتا ہے. ہزاروں لاکھوں مائیں ان پر قربان. ٹھیک ہے, ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں, بلکہ کافی سارے کالرز ہیں, ایک وقت میں لینا بڑا محال ہے, اگر کوئی رہ جائے تو میں معذرت کھاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی حضور کو الحمدللہ الحمدللہ. جی جی, کون صاحب کہاں سے؟ جناب میں عبداللہ بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی جی عبداللہ, خیریت ہیں آپ؟ کیا فرمائیں گے آپ, سوال کیا پوچھیں گے؟ الحمدللہ. جی سرکار, میرا ایک سوال ہے آپ کی خدمت میں علماء اکرام سے, خصوصاً جو ہے قاری ابو انشاء سے. وہ سوال یہ ہے کہ علم غیب جو ہے کیا اللہ کے علاوہ, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ علم غیب کا خالق و مالک ہے, لیکن جو ہے اللہ کے علاوہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کو بھی علم غیب ہے. ٹھیک, کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جی جی جی. تو جتنے سارے فرشتے تھے سب نے یہ کہا کہ وہ زمین پر فساد کریں گے, تو یہاں اللہ نے آدم کو بھی خلق نہ کیا. آپ کا سوال آ گیا, کیسے معلوم ہوا؟ آپ کا سوال آ گیا. جی بہت شکریہ عبداللہ, بہت اچھا سوال آپ نے پوچھ لیا. ایک اور کالر بھی لے لیتا ہوں. اور یہ آپ نے بڑا سمجھتا ہوں انتہائی گہری نگاہ لوگوں کی, کہ وہ پڑھ کے مطالعہ کر کے قرآن احادیث, کون لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں, تو حیران ہوں ماشاءاللہ. عام آدمی تو دیکھ ہی نہیں رہا, اس سے زیادہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. جی السلام علیکم. السلام علیکم عاصم, کیا حال ہے, کیسے ہیں, کیا سوال پوچھیں گے؟ سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر پیٹ میں درد ہو تو ناف میں, تو کیا وہاں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نکالنے سے؟ پتہ لگ گیا. قاری صاحب سب سے پہلے ان کا نام لے کے پوچھا. وہ بھی ہے, ان سے آپ نے وہ کر رہے ہیں, پھر وہ ناراض ہو جائیں گے. آپ یہ بھی ایک بڑا سوال بھی ان سے. اچھا, وہ کیا پیٹ میں کیا نکالنے سے؟ وہ ناف میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بتائیں ذرا شرعی میں. وہ اگر ڈالیں گے تو ٹوٹ جائے گا, ویسے شرعن نہیں ٹوٹتا. یہ کیا جواب؟ اصل میں یہ سوال کوئی بنتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پیٹ میں درد ہو, پیٹ میں درد کے وقت اگر ناف میں کوئی آدمی تیل ڈالتا ہے, تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. جیسے آنکھ میں ہم دوا ڈالتے ہیں, ویسے بعض لوگ ناف پر تیل لگاتے ہیں, تو تیل ناف پر لگائیں, منہ پر لگائیں, سر پر لگائیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. خوبصورت ہو گیا. دیکھیے باتیں تو سوال جب آ جاتے تو پھر تھوڑا سا حصہ ملانا ہی پڑتا ہے. جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کی بات آئی, تو ایسی روایات اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں تو نہیں ہے. باقی جو ان کی فضیلت ہے یا ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے, وہ قرآن اور حدیث میں اور واضح احادیث میں اتنا بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے مطلب ایسی کمزور روایات کا سہارا لینا مناسب نہیں ہے. باقی یہ بات کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں پر بھی اس فضیلت کو بیان کریں. پھر اس کے علاوہ جتنے ہمارے اولیاء اللہ گزرے, اہل بیت کے جتنے خانوادے ہیں, یعنی پھر ہر ایک کی قبر پہ جانے کا یہ ثواب ہوگا. تو اس کو ثواب اور فضیلت کے اعتبار سے تو لوگ اپنے اپنے مراتب کو بیان کرتے ہیں, لیکن وہ دوسری بات جو ہے نا وہ شاید روایات میں نہیں ہے. قاری صاحب آپ کا نام لے کے بلکہ کنیت سے آپ کو یاد فرمایا کہ علم غیب کا سوال. کیا بات ہے, جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں تو قرآن مجید نے بالکل ایک فیصلہ کن بات کی ہے, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, کہ غیب کو تالے لگا کے چابیاں ہی اللہ نے اپنے پاس رکھ لی اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہاں وہ جس کو کوئی پتہ دے دے, جیسے انبیاء کو کوئی چیز اللہ خبر دے دے, اس خبر کا انبیاء کو پتہ چل جاتا ہے. جس مثلا یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ قریب تھا کنواں, جہاں بھائی صبح گئے اور شام کو واپس بھی آ گئے. وہ یوسف علیہ السلام پورا جسم سمیت کنویں میں موجود ہے. یعقوب علیہ السلام کو خبر نہیں ہو رہی اور رو بھی رہے ہیں, حتیٰ کہ بینائی بھی چلی گئی. اور جب سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر جب یہ مصر سے ان کے بھائی کرتا لے کر چلے, یوسف مصر میں ہے, صرف کرتا لے کر چلے, تو اس دن یوسف علیہ السلام کے والد گرامی فرما رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون,
اے گھر والوں اگر تم میرا آج مذاق نہ اڑاؤ تو میں تمہیں سچی بات بتاتا ہوں، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب اللہ بتائے تو سینکڑوں میلوں کے فاصلے پر بھی اطلاع ہو جائے، اور جب اللہ چھپائے تو قریب میں بھی ہو تو نہ پتہ چلے۔ تو یہ غیب اصل ہے، اس کا جاننے والا عالم الغیب اللہ ہی کی ذات۔ رمضان عرفان